دین گرامی کل کا ایک بنگالی نوجوانوں نے ایک ٹویٹ کیا جو بہت زیادہ گردش کر رہا ہے، اور جس میں انہوں نے کہا کہ 7 مارچ 1971 سے لے کے 9 فروری تک پاکستان کی جو منٹیلٹی لیول تھا وہ ابھی تک نہیں بدلا۔ ہم اسی کو بنیاد بنا کے بات کریں گے۔ حاضرین گرامی، یہ منٹیلٹی لیول کیا ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب انہوں نے کہا کہ میں اکثر سول سرونٹ جتنے بھی ہوتے ہیں، جو بھی بیوروکریسی میں جا رہے ہوتے ہیں، میں ان کو لیکچر دیے ہیں میں نے، مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی کہ وہ اتنی جلدی کس طرح سے بدل جاتے ہیں۔ تو اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ 80,000 کی لیڈ سے الیکشن جیت رہے تھے، لیکن سارے کے سارے اس سسٹم نے ان کو تباہ کر دیا اور دبوچ لیا، اور پھر وہی سلمان اکرم راجہ صاحب ہار گئے الیکشن۔ تو وہ منٹیلٹی لیول یہ ہے کہ جو ریئلٹی ہے نا، ہم پاکستان 1971 میں کیا ہوا تھا، دیکھیں جو ریئلٹی تھی ہم نے اس کو تسلیم نہیں تھا کیا۔ دس از ویری بگ پرابلم آف پاکستان۔ پاکستان کی جو اتنے مسائل ہیں، ان مسائل میں سے سب سے بڑی مسئلہ، سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم ریئلٹی جو ہوتی ہے، جو حقیقت ہوتی ہے، اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب 2018 کے انتخابات تھے، ان میں ہم نے ریئلٹی جو تھی، عوامی مینڈیٹ تھا، اس کو تسلیم نہیں کیا، تو اب کیا نقصان ہوا سب کے سامنے ہے۔ تو اسی طرح سے 1971 میں پاکستان ٹوٹا۔ ہم نے بنگالی لوگوں کے جو حقوق تھے، جو آئین میں تھے، ان کو پامال کیا، اور ایک وہ ہم نے عوام کو مینڈیٹ دیا ہے کہ آپ ووٹ دیں، اور ووٹ کے ذریعے سے دو سلیکٹ ہوگا، اس کو ہم اقتدار میں لے کے آئیں گے۔ لیکن شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار میں لے کے نہیں آیا گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کے ٹوٹے ہوں، بلکہ یہ چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب بھی عوامی مینڈیٹ کو آپ پیروں کے تلے کچل دیں گے، وہ اتھارٹی جن کے ہاتھ میں ڈیسیژن میکنگ کی صلاحیت ہوتی ہے، جو ڈیسیژن میکر ہوتے ہیں کنٹری کے، جب بھی وہ ایسی حرکتیں کریں گے تو پھر ملک کے جو حالات ہوتے ہیں وہ بدتر سے بدتر ہوتے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں 2013 میں صرف 4 حلقے تھے۔ عمران خان کا جو منٹیلٹی لیول بذات خود ہے، میں اس بندے کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ وہ ہی ول نیور کمپرومائز۔ وہ عمران خان ہے، وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ تو وہ 4 حلقے تھے، ان کا رولا ڈلتے 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 بات کدھر سے کدھر تک پہنچ گئی۔ تو عمران خان کبھی بھی نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے گا، اور نہ ہی کبھی پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھے گا۔ اب بات یہ ہے کہ اسے بیٹھنا چاہیے نہیں بیٹھنا چاہیے، کون سی حکومت ہے، کس پارٹی کو چاہیے اختیار کے ادھر حکومت بنائے۔ موٹی سی بات یہ چیز سمجھ لیں کہ ہم نے ریئلٹی بیس جو چیزیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے۔ جب 2018 میں الیکشنوں کے نتائج رات کے 1 بجے سارا سسٹم بیٹھ گیا، اس کے بعد جو ہجوم بجا، ہم نے سخت تنقید کی، اور بلا تمہید و تقریر اس موقع پہ جس نے جو زیادتی کی اس کو ہائی لائٹ کیا۔ اگر وہی کام 2018 میں ہوا تھا، آج 2024 کے فروری کی 8 تاریخ کو وہی الیکشن انتخابات ہوتے ہیں، تو یہ سسٹم تو رات کے 9 بجے ہی بیٹھ گیا۔ اور اس میں کیا ہوا ساری قوم کو پتہ ہے۔ پاکستان پی ایم ایل این پنجاب میں اس وقت فنش اپ ہو گئی ہے، ان کا جو وجود تھا وہ بھی عمران خان کی پی ٹی آئی نے اور کارکنان نے ختم کر دیا۔ ان کے پاس گورنمنٹ بنانے کے لیے سیٹیں نہیں تھی، لیکن ہم باضد ہیں کہ عوامی مینڈیٹ ہے، اس کو ہم نے اپنے پیروں کے نیچے کچلنا ہی کچلنا ہے۔ ناظرین گرامی، جب تک ہم ریئلٹی کو تقسیم ہو کے عوامی مینڈیٹ کا احترام نہیں کریں گے، پہلے آپ مجھے ناظرین گرامی ایک چیز بتائیں، جو عوام ہوتی ہے، کیا عوام پاگل ہے؟ جس کو ہم نے یہ اختیار دیا ہوا کہ آپ ووٹ کاسٹ کریں، آپ کی ووٹ کی طاقت سے، دیکھیں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم نے سسٹم کو چینج کرنا ہے، یا تو وہ ووٹ سے چینج کر سکتے ہیں، تو ووٹ وہ چیز ہے جس کا اختیار، جس میں مزاحمت نہیں ہے، اور جس کا اختیار ایک عام پاکستانی کو، ایک پاکستان کے ایک شہری کو یہ آئین دیتا ہے، قانون دیتا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ووٹ کی جو طاقت تھی، اس ووٹ کی طاقت کو ہم نے اس عوام سے چھین لیا۔ چھینا کیا ہے؟ جب عوامی مینڈیٹ کے مطابق کسی کو سلیکٹ ہی نہیں کرنا، الیکٹ ہی نہیں کرنا، عوامی مینڈیٹ کا ہم نے پاس رکھنا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ الیکشن تو الیکشن نہیں نہ ہوئے۔ اب دیکھیں 3 دن کے اندر اندر بھی الیکشنوں کا نتائج نہیں آئے۔ جو نتائج آئے ہیں وہ نتائج بھی ایسے ہیں کہ فارم 45 جو ہے وہ 47 کے ساتھ میچ ہی نہیں کر رہا،
اور پنجاب میں تو پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہم 170+ سیٹیں نکال رہے ہیں. وہ اب ساری جو کلیم کر رہی ہے وہ پورے ڈاکومنٹس کی بیس کے اوپر کر رہی ہے، اور یہ چیز تو کسی سے ڈکی چھپی ہے ہی نہیں. اب سول کوئی بھی بیوروکریسی میں بندہ، میں نے شروع میں بات کی تھی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ ان کا ایک مینٹیلٹی جو لیول ہے، مینٹیلٹی لیول، وہی مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ وہ کہاں پہ چلے جاتے ہیں. جب وہ اس سروس میں آ رہے ہوتے ہیں تو تب تو لگتا ہے کہ بڑی خدمت کریں گے. دیکھیں ایسے ہوتا ہے جب 17ویں گریڈ پہ یہ لوگ جاتے ہیں تو اس وقت ہی جاتے ہی یہ سسٹم سے اتنا مایوس ہو جاتے ہیں، اور ان کو یہ سمجھ لگ جاتی ہے کہ جو ہم سوچ کے آئے تھے ہم نے گاڑیاں اس سسٹم سے لینی ہے، اس سسٹم سے فلیٹ لینے ہیں، دبئی کے ٹکٹ لینے ہیں، جائیدادیں بنانی، وہ جتنی کی تنخواہ ہے اس میں کچھ نہیں ہو سکتا، بلکہ جس میں ہم جتنی غلامی کریں گے، جو سرکار کی اس میں جو گورنمنٹ ہے اس کی جتنی غلامی کریں گے اتنی زیادہ اس سسٹم کے بینیفیشل بنیں گے، اتنے زیادہ نوازے جائیں گے. اب 18ویں میں جاتے ہیں جو غیرت ہوتی ہے وہ بھی مر جاتی ہے، 19ویں 20ویں میں جاتے جاتے تو کوئی پلے شاید رہتے ہی نہیں ہے. ناظرین گرامی، ہمیشہ عوام کو بدلتی ہے، آپ کی سوچ بدلتی ہے. جب بھی عوام کو بدلیں گے، یہ سول سرونٹ نہیں بدلیں گے، یہ بیوروکریسی نہیں بدلے گی، بلکہ وہ آزاد خیال لوگ بدلیں گے. وہ بدلے گا پاکستان، جب آپ کی سوچ بدلے گی تب پاکستان بدلے گا، اور پاکستان تب بدلے گا جب آپ کو کی ووٹ کی طاقت کو پہچانا جائے گا. ناظرین گرامی، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. جب تک ہم لوگ اس ساری کی ساری، ہر ملک پہ مختلف اسٹیبلشمنٹیں ہوتی ہیں، ہماری اشرافیہ ہماری سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے جو اپنے مفادات کے حصول کے لیے، اپنے مفادات کو بچانے کے لیے، اپنی فیکٹریوں کو، اپنے کاروباروں کو بچانے کے لیے اور ان میں مراعات حاصل کرنے کے لیے یہ حکومت میں آتی ہے. اس کے بعد بیوروکریسی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور سب اسٹیبلشمنٹوں سے بھی بڑی اسٹیبلشمنٹ پاکستان ملٹری ہے. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. لیکن یہ چیز ہمیں سمجھنی ہوگی کہ ملک پاکستان جو ہے، اس میں جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی ہم قائم نہیں کرتے تب تک ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی تب پیدا ہوگی جب عوامی مینڈیٹ کے وجہ سے، جس عوامی مینڈیٹ کے تحت کہ ایک وزیر اعظم کی سلیکشن ہوگی، ایک وزیر اعظم الیکٹ ہوگا، اور عوام کو اس کی ووٹ کی طاقت پہچانی جائے گی. عوام کا جو منتخب نمائندہ ہوگا وہ ان کی ووٹ کے ذریعے سے آئے گا. باقی عمران خان صاحب کو اب کی حکمت عملی کس سے چلنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اور کیا نواز شریف اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنا پائیں گی، اور کون کون سے آسپیکٹ ہے، کون کون سے پہلو ہے، کیا اب جو انڈیپینڈنس ہیں ان کا کیا بنے گا، اور تیرا کیا بنے گا کالیا، اور پاکستان میں اب مزید جو گورنمنٹ بنے گی کیا وہ اسٹیبلٹی کے ساتھ اکنامکسکلی تمام فیکٹر ہیں ان کو کور اپ کر پائے گی کہ نہیں کر پائے گی. ان تمام چیزوں کو پہ ہم ڈسکشن کریں گے، ہم بات کریں گے. لیکن آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ٹھپ کر کے دبا دیجیے تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اور مجھے اجازت دیجیے، والسلام.